اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ خوش نصیب لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے انہوں نے وہ ہجرت کی، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اسی کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت اختیار کی، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ذریعے، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنے جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ انہوں نے وہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا ہے، کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑے بھی ہیں اور انہوں نے اس ساری صورتحال کا سامنا کیا ہے، اور صرف مقصد کیا تھا؟ تاکہ اللہ کو راضی کیا جا سکے، یعنی کہ اللہ اور اسی کے رسول کی محبت میں انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے جانوں اور اپنی مالوں کے ذریعے وہ جہاد بھی کیا۔ یہ مہاجرین اولین ہیں جنہوں نے سب سے پہلے وہ ہجرت کی اور پہلے ایمان لانے والے خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہ ہو گئی مہاجرین کی فضیلت۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ خوش نصیب لوگ کہ جنہوں نے ٹھکانہ عطا کیا، جگہ دی، ونصروا اور مدد کی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمانوں کی انہوں نے مدد کی اور انہیں ٹھکانہ دیا، انہیں اپنے مکانوں میں ٹھہرایا۔ یہ خوش نصیب افراد انصار ہیں۔ اللہ نے مہاجرین کی بھی تعریف فرمائی ہے اور انصار کی بھی۔ ان مہاجرین اور انصار دونوں کے لیے ارشاد ہوا، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں اور ایک دوسرے کی وراثت کے یہ لوگ مستحق ہیں۔ مہاجر اور انصار مہاجر کے ہی آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ یہ وراثت آیت وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ سے منسوخ ہو گئی۔ پہلے یہ وراثت وہ جائز تھی اور حکم تھا کہ مہاجر وہ انصاری کا وارث ہے اور انصاری وہ مہاجر کا وارث ہے۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض سے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اور وہ جو ایمان تو لے آئے ہیں، ان کو ایمان تو نصیب ہو چکا ہے اور مکہ مکرمہ میں ہی وہ مقیم رہے، ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہ کی، ما لکم من ولایتہم تمہیں ان کا ترکہ کچھ نہیں پہنچتا، من شیء کچھ بھی، حتی یہاجروا جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ ہجرت ایک ایسا عظیم کام ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت کی ہے، انصار ان کے وارث ہیں، وہ مہاجر انصار کے وارث ہیں اور وراثت کے مستحق ہیں۔ اور جو ایمان تو لے آئے ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ وراثت کے مستحق نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر کہ باپ نے تو ہجرت کر لی ہے، وہ تو مدینہ طیبہ پہنچ آیا، لیکن بیٹے وہی ہیں، تو جب تک وہ ہجرت کر کے باپ کے پاس نہیں آئیں گے وہ اس کی وراثت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اور یہ ایک ایسا معزز کام ہے جو انصار کو نصیب ہوا کہ یہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء سے لی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میں تمہیں کتاب بھی دوں، حکمت بھی دوں، اور پھر میرا آخری رسول تمہارے پاس تشریف لائے، تم ضرور بھی ضرور اس پر ایمان بھی لاؤ گے، تم ضرور بھی ضرور اس کی مدد بھی کرو گے۔ تو انصار وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء والا کام کیا ہے، جو ذمہ داری اللہ نے انبیاء کو سونپی تھی، انصار نے وہ کام کیا، کیا کہ حضور پر ایمان بھی لائے، حضور کی اور حضور کے غلاموں کی انہوں نے مدد بھی کی، انہیں ٹھکانہ عطا کیا اور انہیں وہ اپنی رہائش میں جگہ عطا کی۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں
جو ہجرت کر کے نہیں آئے، مکہ مکرمہ میں ہی ہیں، اگر وہ تم سے مدد طلب کریں فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر مدد دینا واجب ہے، ان کی مدد کرو، ان کو وہاں سے نکالو اور ان کو جو ہے وہ ساتھ لے کر آؤ۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر ایسی قوم پر کہ تم میں اور ان میں معاہدہ ہے۔ اگر ایک قوم کا اور تمہارا معاہدہ ہے اور جو مکہ مکرمہ میں مسلمان ہیں وہ اسی قوم کے خلاف تم سے مدد طلب کرتے ہیں، تو پھر تم اپنے وعدے کا پاس کرو، پھر تم پر لازم نہیں ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور کافر آپس میں ہی ایک دوسرے کے وارث ہیں، ان کے اور مومنین کے درمیان وراثت نہیں ہے، کافر مومن کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے تو میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ اگر باپ مسلمان ہے، اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی قادیانی ہے، تو وہ باپ کی وراثت کے مستحق نہیں ہے، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے۔ کیوں کہ قادیانی جو ہے وہ کافر ہیں، اور کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث ہو ہی نہیں سکتا، وہ وراثت کا مستحق ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کہا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ کافر آپس میں ہی ایک دوسرے کے وارث ہیں، مومن کے وارث نہیں ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو کفار کی موالات اور موارثت سے منع کیا گیا ہے، کہ ان کو وراثت نہ دی جائے، اور وہ وارث نہیں ہے اور نہ تم ان کے وارث ہو۔ ان سے جدا رہنے کا حکم دیا گیا، اور مسلمانوں پر باہم میل جول رکھنا لازم کیا گیا کہ آپس میں تعلقات رکھو، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، ہاں اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ زمین میں جو ہے فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ یہ جو قرآن کا حکم ہے کہ کافر مومن کا وارث نہیں ہے، اور مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کافر سے دور رہے، اس کے ساتھ تعلقات نہ رکھے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فساد برپا ہوگا، وفساد کبیر، زمین میں فتنہ بھی ہوگا اور بہت بڑا فساد بھی جو ہے وہ پھیلے گا۔ اگر مسلمانوں میں باہم تعاون اور تناصر نہ ہوا کہ آپس میں جو ہے وہ بنتی نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، آپس میں اکٹھے ہی نہیں رہتے، اور وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو کر ایک قوت نہ بنیں گے، تو کفار جو ہیں وہ قوی ہوں گے اور ان کو طاقت نصیب ہوگی، اور مسلمان جو ہیں وہ ضعیف رہ جائیں گے، کمزور رہ جائیں گے، اور یہ بہت بڑا فتنہ و فساد ہوگا۔ تو اس وجہ سے کافروں کے ساتھ دوستیاں کرنے کے بجائے مسلمان آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں، آپس میں دوستیاں رکھیں اور آپس میں جو ہے وہ تعلقات قائم کریں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور وہ خوش نصیب لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، وہ لڑے، اور جنہوں نے جگہ دی، پہلے مہاجرین جنہوں نے جگہ دی وہ انصار، ونصروا، اور جگہ بھی دی اور ان کی مدد بھی کی۔ اب یہ دونوں قسموں کے لوگوں کا ذکر ہو گیا، مہاجرین کا بھی اور انصار کا بھی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اور یہی تو پکے مومن ہیں، یہی تو سچے مومن ہیں۔ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، بالتحقیق پکی بات ہے، 100% درست ہے کہ مہاجرین بھی پکے مومن ہیں اور انصار بھی پکے مومن ہیں۔ لوگ ان کے خلاف بغض رکھتے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے باتیں کرتے ہیں، نہیں جی فلاں کو ایمان نصیب نہیں ہوا، فلاں ایمان سے پھر گیا۔ نہیں، قرآن نے جب کہہ دیا اولئک هم المؤمنون حقا، تمام مہاجرین جو ہیں وہ پکے مومن ہیں اور تمام انصار جو ہیں وہ بھی سچے مومن ہیں۔ تو اب مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صحابہ کی غلامی کو اختیار کرے، صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنا اور دل میں برا خیال لانا بھی اپنے ایمان کو ہی ضائع کرنا ہے۔ وہ تو مقدس لوگ ہیں، ان کی شان میں تو ذرا برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں اللہ فرما چکے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، وہ تو پکے مومن ہیں اور سچے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کی شان یہ ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے اور رزق کریم اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔
عزت کی روزی جو ہے وہ انہیں نصیب کی ہے۔ پہلی آیت میں مہاجرین اور انصار کے باہمی تعلقات اور ان میں سے ہر ایک کے دوسرے کے جناب معین اور ناصر ہونے کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کی کیسے مدد کی، کیسے جو ہے وہ ٹھکانہ عطا کیا۔ اس آیت میں ان دونوں کے ایمان کی تصدیق کی گئی ہے کہ مہاجرین بھی پکے مومن ہیں اور انصار کے ایمان کی بھی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ بھی پکے مومن ہیں اور سچے مومن ہیں، اور ان کے رحمت الہی کے مستحق ہونے کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ رحمت الہی کے مستحق ہیں۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور وہ جو بعد میں ایمان لائے، بعد کو وہ ایمان لے کر آئے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد بھی کیا، فاولئک منکم، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں اور تمہارے ہی حکم میں ہیں اے مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین کے کئی طبقے ہیں، ایک وہ جنہوں نے پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، انہیں مہاجرین اولین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے۔ کچھ وہ حضرات ہیں جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی طرف انہیں جو ہے وہ ہجرت کی، ان کو اصحاب الہجرتین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے جو ہے وہ ہجرت کی، یہ اصحاب ہجرت ثانیہ ہے کہ دوسری ہجرت میں جو ہے یہ شریک ہوئے ہیں صلح حدیبیہ سے جو ہے اس کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے۔ پہلی آیت میں مہاجرین اولین کا ذکر ہے اور اس آیت میں اصحاب ہجرت ثانیہ کا ذکر ہے کہ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، کہ وہ بعد کو جو ہے وہ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور وجاہدوا معکم، اور بعد میں آ کر انہوں نے تمہارے ساتھ جہاد بھی کیا ہے، فاولئک منکم، تو یہ بھی تمہیں میں سے ہی ہیں، ان کی شان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، وہ بھی بڑی شان والے ہیں اور بڑی عظمت والے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اس آیت سے جو ہے اس حصے سے پچھلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ مہاجرین اور انصار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، اب کہہ دیا گیا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کی کتاب میں، کہ اس آیت سے توارث بالہجرت، ہجرت کی وجہ سے جو وراثت میں حصہ ملتا تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور ذوی الارحام رشتہ داروں کی وراثت جو ہے وہ ثابت ہوئی، اور اب کہا گیا کہ جو رشتہ دار ہیں وراثت کے مستحق وہی ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے اور یہ اللہ کے احکام ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہم پر لازم ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، جو کمزور مسلمان ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں اور جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد کریں، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھیں۔ کافر مومن کا وارث نہیں ہو سکتا، کافروں کے ساتھ دوستیاں بھی اچھی نہیں ہیں، کافر مسلمان کا دوست ہرگز